بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا کوٹ آپ کی خدمت میں۔ آج کے عنوانات پھر وہی ظاہر ہے، بہت بڑے ایشوز ہیں۔ محمد نواز شریف کی صحت کے ارد گرد کے معاملات اور آزادی مارچ اور حکومت کے ساتھ انٹریکشن اپوزیشن کا، اور ایک چھوٹی سی نظم بت شکن۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میاں محمد نواز شریف کی ضمانت چودھری شوگر مل میں لاہور ہائی کورٹ میں ہو گئی۔ تفصیلات کا اب کیا جانا اس میں، اس کے پروز اینڈ کانس دیکھتے ہیں۔ اس طرح اب 28 اکتوبر کو جو العزیزیہ ریفرنس کیس ہے جس میں ان کو سزا دی گئی تھی، اس سلسلے میں سزا کی سسپینشن کا ایشو ہے، اور وہ 28 تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بظاہر یہ صورتحال ہے کہ جس بیس پر اگر چودھری شوگر مل میں ضمانت ہوئی ہے تو اسی بیس پر سزا سسپینڈ بھی ہو سکتی ہے، اس کا قوی امکان ہے۔ اب میاں نواز شریف کی صحت ظاہر ہے اب بھی پریکاریس ہے، اپ ڈاؤن، ابھی بھی وہ یعنی اس تشویشناک صورت سے باہر نہیں ہے، اس لیے کہ ملٹیپل ایشوز ہیں، یعنی کوئی درجن بھر صحت کے مسائل ہیں، جن میں سے ایک امیڈیٹ نیچر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پلیٹلیٹس کا گر جانا، اور پلیٹلیٹس اب بھی ایون لوور جو لیول ہے، اپٹیمم لیول کی جو رینج ہے، اس میں جو لوور بینچ مارک ہے وہاں سے بھی بہت اوے ہیں، یعنی وہ لوور لمٹ جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہونی چاہیے، اور اب ان کے ابھی تک ان کے یعنی ہزاروں ہی میں ہیں، موسٹ پروبیبلی 22,000 یا سم تھنگ۔ اب ان کی یعنی تمام تر ریشہ دوانیوں اور بقول حکومت کے خود فوج، ججز اور بنی گالہ کے یہ جو مالشیے یا پالشیے ہیں، یہ ایک ہی پیج پر ہیں، یعنی اگر کسی کو زیر عتاب رکھنا ہے تو وہ تینوں مل کے زیر عتاب بناتے ہیں جی۔ تو ایک پیج پر ہونے کا یہی مطلب ہے عملی طور پر۔ اب یہ تینوں ہونے کے باوجود میاں نواز شریف کی یعنی کیوں ضمانت ہوئی یا ہو رہی ہے؟ اب مختلف سپیکولیشنز ہیں، مختلف اطلاعات ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے ایک جنرل ایک سینس ہے کہ میاں محمد نواز شریف ظاہر ہے پاکستان کے بڑے مقبول اور بڑے اہم رہنما ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے اہم رہنما ہیں اس وقت یعنی پولیٹیکل اسپیکٹرم میں، تو کچھ بے جا نہ ہوگا، اور خاص طور پر پنجاب میں ان کی پاپولیرٹی بڑی اوور ویلمنگ ہے۔ ان کا اس طرح نام نہاد اسٹیبلشمنٹ، جو کہ ایک یوفیمزم ہے فوج کے لیے، حالانکہ نام تو ہونا چاہیے ڈس اسٹیبلشمنٹ جی، کیونکہ یہ پاکستان کو عموماً ڈس اسٹیبلش کرتے ہیں، اسٹیبلش نہیں کرتے نا۔ تو اس ڈس اسٹیبلشمنٹ کو کیا خوف لاحق ہوا کہ یہ ضمانت ہو گئی یا ہو جائے گی اب جو ریمیننگ ہے؟ اس میں کئی تھیوریز ہیں، کہ یعنی اسپیکولیشنز اور اینگلز ہیں۔ ایک اینگل یہ ہے، اور اس میں بڑی ویلیڈیٹی ہے، کہ اتنا امپورٹنٹ رہنما اگر ان کی کسٹڈی میں فوت ہو جائے گا، خدا نخواستہ اگر کوئی یعنی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا، اور ظاہر ہے یہ کوئی انہونی بات یا بڑی دور کی کوڑی نہیں ہے، صحت جب گرے گی جس لیول پر گر گئی تو اس پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، لیکن اگر ایسا کوئی سانحہ ہو جائے تو اس کے ذمہ داران جو ہیں وہ پھر وہ مالشیے بھی ہیں، اور وہ جی ایچ کیو کے ٹھگ بھی ہیں، اور ان کے جو معاون ٹھگ ہیں جن پر لیبل ججز کا ہے، جن میں وہ ایک تو اب کہیں ڈیم کے نیچے سنا بیٹھا ہوا ہے، کہیں ٹینٹ شینٹ لگا کے، وہ اس کے علاوہ یہ موجودہ جو سربراہ ہیں، چیف جسٹس ہیں کھوسہ صاحب، جو فلموں کے حوالے اور افسانوں کے حوالے دیا کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں، یہ صاحب جنہیں اب مرغی حلال کرنا قاضی فاضی صاحب کی بڑی جلدی ہے، ظاہر ہے یہ بھی ہیں، اور ان کے جو امیڈیٹ رفقا ہیں وہ بھی ہیں۔
یعنی سب نے ایک کمبائنڈ ایفرٹ کر کے یہ گویا سانحہ کریٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں، لہذا یہ عوامی غیظ و غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ جب بہت زیادہ تشویشناک صورتحال تھی تو لاہور میں جو یہ مالشیا پارٹی ہے نا، پی ٹی آئی کی، ان کے جو نمایاں دفاتر پر بورڈ وغیرہ تھے وہ بھی انہوں نے میجر اتار لیے ہیں، اس لیے کہ جب اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ ہو تو they would face the music۔ یعنی ایک تو یہ ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل تھا، اور اس کے کانسیکوینسز عوامی لیول پر اور پولیٹیکل لیول پر۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے، رپورٹڈلی جب یہ کریٹیکل سچویشن پیدا ہو گئی تو شہباز شریف نے بعض مقتدر حلقوں کو فون کر کے یہ بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے میرا موقف میرے بھائی سے مختلف ہے، لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ آگ اور خون کا کھیل ہوگا، جو بھی ذمہ داران ہوں گے یا پھر وہ نہیں ہوں گے یا ہم نہیں ہوں گے۔ یعنی اس لیول تک بات پہنچی، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک سوفننگ ایلیمنٹ ہے کہ پھر انہیں نظر آیا ہوگا کہ آخر گوشت پوشت کے ہی لوگ ہیں نا۔ دیکھیں نا، مشرف کبھی مکے لہراتا تھا، اب پتہ نہیں کیا لہراتا ہے۔ یعنی یہ لوگ بھی اسی طرح کے ہی ہے نا، تو ان کا انجام بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اقتدار اور طاقت سدا صرف رب کائنات کو سزاوار ہے اور صرف اسی کے گھر ہے، کسی اور کے پاس حقیقتاً طاقت ہے ہی کوئی نہیں۔ بس وہ وقتی طور پر جب روٹی زیادہ کھا لیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم بڑی چیز ہیں، یا تھوڑی بہت اگر کرسی مل جائے تو، لیکن حقیقی اقتدار صرف رب کا ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ دو فیکٹرز جب کمبائن ہوئے تو انہوں نے گویا دیٹ پروو ٹو بی دا پرووربیل لاسٹ اسٹرا آن دی کیملز بیک۔ یہ دونوں طرف ہے کہ جب اس طرف موت سامنے تھی، اور ظاہر ہے ابھی پچھلے بھی سانے سامنے ہیں، اور یعنی ظلم و ستم کی آخری حدود بھی پار کر لی گئی، تو وہ بھی شہباز شریف کو بھی یہ پھر کہنا ہی چاہیے تھا۔ اگر اس نے کہا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، ہم اس کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ اور ایک اینگل یہ ہے کہ اب بھی ان کی بڑی کوشش ہے کہ نواز شریف بیرون ملک چلا جائے، اس لیے کہ نواز شریف اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتا اندرون ملک۔ دیکھیں نا، عجیب بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، حکومت بھی کم و بیش اس کی ہے، اس کے مالشیوں کی، اس کے پالشیوں کی، یا جی ایچ کیو کے ٹھگوں کی، جس کا وہ بھی ایک کل پرزہ ہے یا رہا ہے چیف ٹھگ۔ تو اس کے باوجود وہ آتا نہیں، اور یہ ہے کہ انہیں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پچھلے 5 سال سے یہ جاتے نہیں اور پہلے جب مشرف نے بھیجے تھے تو اس نے بھی زبردستی بھیجے تھے، یعنی ان کو دھکیل کے باہر نکالتے ہیں ملک سے اور ان کو کھینچ کے لاتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، وہ کمانڈو ہے، وہ آتا نہیں، خوف سے یہ جاتے نہیں، مرنے کے لیے ریڈی ہیں لیکن جاتے نہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی زندگی کا سٹائل ہے۔ اب بھی یعنی ان کی خواہش بظاہر، مثلاً ایک لوگوں کا اینگل یہ ہے کہ اس لیے ضمانت حفظ ما تقدم کے طور پر کرائی گئی ہے چودھری شوگر مل میں، کیونکہ ادھر سزا سسپینڈ کروا کے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، تو پھر ان کو قائل کرنا ہے کہ باہر بھیجنا ہے۔ اور ایک تو یہ ظاہر ہے ان ٹھگوں کی، ان پاکستان پر جنہوں نے پاکستان کے عوام کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، جی ایچ کیو یا ان کے اب مالشیا، یہ معاون لوگ ہیں نا، معاون اداکار ہیں، اور جی ایچ کیو کی سرکردگی میں گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آئی ایس پی آر یا آئی ایس آئی کے ایک سب ونگ ہے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ یا باقی عدلیہ جو ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی اب بھی شدید خواہش ہے کہ انہیں باہر بھیجا جائے۔ اس کے لیے مختلف ہتھ کنڈے ہیں کہ ایک ویو یہ ہے کہ یہ اپنا ہیلتھ خراب ہی اسی وجہ سے میڈیکل اسسٹنس کو روک کے اپٹیمم لیول پر نہ دینا اور فریکوینٹلی نہ دینا، جتنی ضرورت تھی، جس وقت ضرورت تھی اس کو ڈسٹرب کرنا اور ایکسیس نہ دینا، تاکہ حالات اس حد تک چلے جائیں کہ زندگی اور موت بن جائے، اور پھر اس ایشو کو یوز کر کے ہم ان کو بیرون ملک بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے نواز شریف تیار نہیں ہے، ابھی بھی تیار نہیں ہے۔
لیکن دوسری طرف جو نواز شریف کے ظاہر رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہے، یعنی اولاد رشتہ دار، ان کی والدہ، ان کی شدید خواہش ہے کہ وہ باہر جائیں، اس لیے کہ سکون سے ان کا علاج ممکن ہو سکے. ان کا ان کی یہ خواہش تو آؤٹ آف سمپیتھی فار نواز شریف ہے نا، کیونکہ افینٹی ہے، تعلق ہے، خون ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ اس بلا سے جان چھڑائیں. لیکن سو فار جو اطلاعات ہیں کہ نواز شریف کے صاحب، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس پاکستان میں ہی علاج کروانا ہے، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں. اب گڈ آفیسز یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلا حسین نواز کی خواہش ہے کہ وہ لندن میں آ کر علاج کرائیں، اور وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، ان کی منتیں کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ والدہ یعنی حسین نواز کی دادی اور نواز شریف کی والدہ، اس کے بھی گڈ آفیسز. ظاہر ہے وہ خاتون ہے، بوڑھی ہے، اس کے لیے تو جذباتی بات یہی ہے نا کہ اس کے یعنی بیٹوں کی سلامتی انہیں عزیز ہے. تو پھر وہ انفلوئنس بھی بہت ہے کہ والدہ ہے، اب وہ کہے تو مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال فی الحال نواز شریف جو ہے وہ ایڈامنٹ، وہ راہ عظیمت کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اگرچہ وہ چلے بھی جائیں تو ہمیں اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے آخیر کر دیے، لیکن اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی مینی فولڈ ہے. یعنی یہ قوم ان کی ممنون رہے گی کہ اب یہ غلامی تو اینڈ ہونی ہی چاہیے یار، یہ بھی کوئی تک ہے. دیکھیں برطانیہ والوں نے مختلف علاقوں میں مختلف لینتھ ہے ان کی کالونیل رول کی. اگر ہم موجودہ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں کم و بیش 1849 سے 1947، یعنی یہ تقریباً ظاہر سندھ کا تھوڑا ویریشن ہے اور بلوچستان کا ہے، لیکن باقی پنجاب اور پختونخوا کا یہی ہے. لیکن کم و بیش چند سالوں کے جمع تفریق کے ساتھ یہی ہے، یعنی تقریباً 98 ایئرز یا 100 سال. اب ہمارے 125 سال یعنی 1.25 صدی ہونے کو ہے، اور یہ ٹھگ جان ہی نہیں چھوڑتے. یعنی پاکستان کے عوام نے کوئی یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے غلام رہنا ہے. بہرحال مختلف لوگ اپنی سی کوشش کرتے رہے، اور اس وقت پاکستان کے عوام کو آزادی دلانے کے لیے یعنی ٹھگوں سے، اس جی ایچ کیو کی غلامی سے، جو سب سے عام لوگ ہیں ان میں میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے، ان کو عافیت اور خیریت سے رکھے، اور ان کے رفقاء کو ان کو عمر خضر دے، اور ان کو مزید ہمت دے کہ ان کو ان سومنات کا جو مندر بنا ہوا ہے جی ایچ کیو، یہاں کے بتوں کو وہ اٹھا کر باہر پھینکیں، اور پاکستان کے عوام کی گردنیں جو ہیں ان پر توق غلامی کو اتار دے. تو یہ ہے میاں صاحب کی. اب یہ تقریباً یقینی نظر آتا ہے، انلیس یعنی یہ اسپیکولیشن ہی ہے ظاہر ہے، تو کہ ان کی ضمانت باقی بھی ہو جائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کہاں یعنی وہ رزسٹ کر سکتے ہیں پریشر اپنی فیملی کا کہ میں نے نہیں جانا، یا وہ الٹیمیٹلی جاتے ہیں. ظاہر زندگی موت کا ایشو ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی تو بات نہیں ہے. تو اب آگے چلتے ہیں جی. آزادی مارچ رابر کمیٹی کے ساتھ مذاکرات حکومتی ہوئے، اور اس میں وینیو آف دھرنا، یعنی ایک تو آزادی مارچ ہے، دوسرا پھر دھرنا یا جلسہ ہے. اگرچہ ابھی تک بھی یعنی اس میں تھوڑی ایمبیگیوٹی رکھی گئی ہے. بہرحال حکومت کہتی ہے کہ ڈی چوک میں دھرنا دیں کیونکہ اس سے انہیں کوئی پریشانی منیمم ہوگی، جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے یعنی حکومت کہتی ہے کہ پیریڈ گراؤنڈ میں، سوری ڈی چوک کہہ دیا، پیریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں. اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے ڈی چوک میں کرنا ہے. اب جو رعایت دی گئی اپوزیشن کی طرف سے وہ یہ ہے کہ چلو ہم چائنا چوک میں کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. اب اس میں کیچ 22 یہ ہے کہ ڈی چوک میں کریں تو وہ تو گویا نرو سینٹر ہے، وہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس، وہیں پر سپریم کورٹ، وہیں پر یعنی ساتھ ہی سینسٹیو ایریا ڈپلومیٹک یا ریڈ زون جو بھی آپ خیال ڈپلومیٹک انکلیو، تو وہاں تو موت ہے حکومت کے لیے، جان جاتی ہے. دوسرا چائنا چوک، یہ بھی ایک یعنی اپوزیشن کی سمارٹنس ہے کہ انہوں نے الٹرنیٹ بھی دیا ہے، لیکن وہ بھی ہے ساتھ ہی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اسٹریٹ لین اگر پیدل جائیں تو، اور اتنے بڑے اجتماع کو تو ویسے ہی 1 کلومیٹر میں پھیل سکتا ہے. تو بہرحال
وہ ان کے لیے ڈی چوک کی طرح ہی ہے، جبکہ پریڈ گراؤنڈ جو ہے وہاں پر وہ تو سمجھ لیں کہ یہ فیض آباد چوک کے قریب قریب ہے، تو اس والے سے وہ چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہاں سے بھی اگر چاہیں تو حکومت مفلوج ہو جائے گی، جس طرح کے پچھلے دھرنے میں جناب خادم رضوی صاحب کی جب سروسز فیض حمید نے حاصل کی ہوئی تھی تو اس وقت کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ہے کہ وہ سٹیل میٹ ہے اور تاریخ قریب آ رہی ہے اور موسٹ پروبیبلی سٹیل میٹ رہے گا۔ اب انصار الاسلام پر پابندی لگائی، یعنی جو یوتھ ونگ ہے جے یو آئی کا، مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیفائی کریں گے اور ظاہر کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی خود اس کو کوٹ کیا کہ مسلم لیگ کے بھی مسلم گارڈز تھے جب پاکستان کے لیے تحریک چلی تھی، اب بھی یوتھ ونگ ہے، نون لیگ کا بھی یوتھ ونگ ہے، پی ٹی آئی کا بھی، مالشیوں کا جو گروہ ہے ان کا بھی یوتھ ونگ ہے۔ اور ویسے یوتھ ونگ کا سربراہ پتہ ہے کون ہے؟ جو لاسٹ اطلاعات تھی، اب پتہ نہیں چینج ہو گیا، وہ جو گویا ہے نا، وہ بلو والا گویا، ابرار الحق۔ امیجن کریں، یہ پاکستان کے یوتھ کے لیے رول ماڈل ہیں جی۔ اب ظاہر جن کا لیڈر خان صاحب ہوں گے، ان کے رول ماڈل یوتھ کے پھر ابرار الحق ہی ہو سکتا ہے نا، اس کا مینٹور یا ان کا گائیڈ تو یہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ گویا جو ہے یہ اس یوتھ ونگ کا سربراہ رہا ہے، اب بھی ہوگا شاید، اگر کوئی دوسرا ہے تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حلال یوتھ ونگ ہے یہ، کیونکہ ان کا نام انصار الاسلام ہے اس لیے یہ حرام ہے۔ اور یہ محکمہ داخلہ نے نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ کل عدم تنظیم ہے، بڑی بات ہے جی۔ لیکن وہ کہتے ہیں مولانا کہ آئی ڈونٹ کیئر، ہیں جی۔ تو ظاہر ہے بالفرض وہ کہیں گے جی ہم نہیں ہیں انصار الاسلام، ہم مہاجرین اسلام ہیں، کچھ بھی نہ رکھ لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہ رہیں گے تو وہی نا، یا تو وہ بندے ایویپوریٹ ہو جائیں جو ان کے پاس ہے، بندے تو وہی رہیں گے نا، چلو خاکی وردی نہیں پہنیں گے، سفید پہن لیں گے، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ بہرحال یہ حکومت کی بوکھلاہٹ کا معاملہ ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ظاہر ہیں کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ڈس اسٹیبلشمنٹ کے چیف ٹھگ جناب باجوہ صاحب نے فضل الرحمان یا اپوزیشن لیڈر کو بڑا پریشرائز کیا ہے کہ نہ کریں یعنی مارچ وغیرہ، اور رپورٹڈلی جناب فضل الرحمان کیونکہ وہی روح رواں ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، کس نے آزادی مارچ کرنا اور کس نے نہیں کرنا، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ لیکن میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ وہ جو چھوٹی سی فیکٹریاں نا صابر شاکر اور غلام حسین، انہوں نے جو وہ پیکنگ نہیں کر کے تو افواہ چھوڑی تھی، وہ ہے افواہ۔ ظاہر انٹریکشن تو ہوگا ڈس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ظاہر انٹریکشن تو کسی طرح بھی ہو سکتا ہے نا، فیض حمید بھی آ سکتا ہے جی۔ جس طرح اب خان صاحب جو ہیں وہ خود چل کے گئے ہیں جناب تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ ملاقات کرنے میں، اور کوئی حضرات کہہ رہے اب بتاؤ ملاقات ہونے گی؟ ملاقات ہونے اور ہونے نہ ہونے میں، یعنی ہونے میں بھی بڑا فرق ہے کہ جب کوئی حکومت طلب کرتی ہے اور آپ جاتے ہیں، وہ ملاقات اور نیچر کی ہے۔ جب وزیر اعظم نام نہاد جو ہے وہ خود چل کے جاتا ہے کسی کے پاس، وہ اور نیچر کی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس چل کے جائے تو یہ تو اخلاق کی جو ہے نا، وہ کیسے کہے گا کہ نہیں اٹھ جاؤ ادھر میں نہیں ملتا ہے جی۔ پھر اس لیول کی شخصیت جس لیول کی جناب تقی عثمانی صاحب ہیں، تو ظاہر ہے اس والے سے وہ ملے ہیں، لیکن وہ بڑے یعنی ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کے عالم دین ہیں اور جہاں دیدہ ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے مالشیوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ بڑے سالڈ ہیں۔ انہوں نے اگر کوئی بات کی بھی ہوگی تو وہ بڑی یعنی مضبوط پوزیشن سے اور مضبوط کنٹینٹ اور آبجیکٹیو کے ساتھ کی ہوگی۔ اس لیے ہمیں یعنی اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کوئی ریزرویشن بھی نہیں ہے کہ وہ جس سے چاہیں ملیں، ان پر کسی قسم کے یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی ان کو آؤٹ وٹ کر سکتا ہے۔ جس طرح وہ چھوٹے لوگ ہیں نا، وہ آؤٹ وٹ، وہ تو خوشی، وہ تو کہتے ہیں نا پنجابی اڈیاں چک چک کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بلایا تو صحیح، وہ اس ٹائپ کی شخصیت نہیں ہے۔ بہرحال
یہ ہر قسم کی تیاریاں جاری ہیں حکومت کی طرف سے بھی، بظاہر انہوں نے کہا کہ ہم اجازت دیں گے، لیکن حقیقتاً وہ ساری میئرز لے رہے ہیں جو پریونٹ اور سبوٹاج کرنے کی ہیں، آزادی مارچ کو روکنے کی۔ کنٹینرز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپس والوں کو دھمکیاں اور بند کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹرز کو دھمکیاں دی ہیں، کاروباری لوگوں کو، چھوٹے تاجروں کو کہ تم شامل نہیں ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی آزادی اگر یہ قسمت میں لکھی گئی ہے، ابھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعزاز انہیں ملنا ہو مولانا فضل الرحمان کو اور میاں نواز شریف اور رفاقات دونوں طرف سے، یا باقی بھی لیڈران جو بھی ہیں، جتنا حصہ ڈالا ہے آزادی مارچ میں پاکستان کے عوام کو اس توقع غلامی سے نجات دلانے میں، ہم اس سے 10 گنا اس کے یعنی گیت گاتے ہیں، انہیں سلام کہتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، تو دیکھیے کہ اس بحر کی تہ سے کیا اچھلتا ہے، گنبد نیلوفری کیا رنگ بدلتا ہے اور اس بحر کی تہ سے کیا اچھلتا ہے۔ تو اب ہم وہ جناب آپ کی خدمت میں بت شکن کے عنوان سے نظم وہ عرض کرتے ہیں کہ اٹھا ہے تو لے کر علم صدق و صفا، اٹھا ہے تو لے کر علم صدق و صفا، ارمان مخلوق کا تو ہے مظلوم کی دعا، اٹھا ہے تو لے کر علم صدق و صفا، ارمان مخلوق کا تو ہے مظلوم کی دعا، دیا ہے جب تو نے نعرہ مستانہ لگا، لرزہ بر اندام ہے پیکران جبر و جفا، کہ اٹھا ہے تو لے کے علم صدق و صفا، ارمان مخلوق کا تو ہے مظلوم کی دعا، دیا ہے جب تو نے نعرہ مستانہ لگا، لرزہ بر اندام ہے پیکران جبر و جفا، مکر عدو کا توڑ ایمان و بصیرت ہے تیرا، کہ مکر عدو کا توڑ ایمان و بصیرت ہے تیرا، شرف سیاست و تدبر از وراثت ہے ملا، کہ مکر عدو کا توڑ ایمان و بصیرت تیرا، شرف سیاست و تدبر از وراثت ہے ملا، بتان سومنات کو گویا انتظار تھا تیرا، یعنی یہ جو سومنات کا مندر بنا ہوا ہے نا جی کیو میں، اور پھر اس کی آف شوٹ آج کل بنی گالا میں جی، تو یہ گویا انتظار کر رہے تھے کہ ایک دن آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کیا اعزاز ہے جس کو دے دے جی، کہ بتان سومنات کو گویا انتظار تھا تیرا، تو پسر محمود بت شکنی ہے تیری ادا، ہاں جی۔ ویسے شاہ اپنا محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بہترین سلطان تھے اور واقعتاً ولی اللہ اور عالم دین تھے، اور ان کے نام کی مناسبت سے جو مسلمانوں میں نام محمود کے زیادہ پاپولر ہے نا انڈین سب کنٹیننٹ میں، وہ اس ریفرنس کے والے سے موسٹلی، لہذا مفتی محمود کیونکہ فضل الرحمان کے والد محترم تھے تو وہ محمود نام تھا، تو وہ ایک لفظی رعایت کے حوالے سے، تو بتانے سومنات کو گویا انتظار تھا تیرا، تو پسر محمود بت شکنی ہے تیری ادا، ستم گزیدہ ساتھ تیرے ہو حامی خدا، ستم گزیدہ ساتھ تیرے ہو حامی خدا، تو مجسم غیرت دین تو غلام مصطفیٰ، اٹھا ہے تو لے کر علم صدق و صفا، ارمان مخلوق کا تو ہے مظلوم کی دعا، دیا ہے جب تو نے نعرہ مستانہ لگا، لرزہ بر اندام ہے پیکران جبر و جفا، مکر عدو کا تو توڑ ایمان و بصیرت ہے تیرا، شرف سیاست و تدبر از وراثت ہے ملا، بتان سومنات کو گویا انتظار تھا تیرا، تو پسر محمود بت شکنی ہے تیری ادا، ستم گزیدہ ساتھ تیرے ہو حامی خدا، تو مجسم غیرت دین تو غلام مصطفیٰ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان